بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں عورتوں کے کچھ مسائل ذکر کرتا ہوں۔ عنوان دیتا ہوں حیض کے مسائل، اور ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو کسی سے پوچھ نہیں سکتی یا اسکول وغیرہ نہیں پڑھی، ان کے لیے یہاں مسائل ذکر کر دیتا ہوں تاکہ وہ بار بار سن کر ان سے اللہ تعالیٰ کے احکام ادا کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ بعض دفعہ غفلت کی وجہ سے پاکی کے دنوں کو بھی ناپاکی میں شمار کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں، اور بعض بہنیں جو سن کر بھی سمجھ نہ آئے ان کے لیے اسی ویڈیو میں تحریری بھی شکل میں بھی بھیج دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ وہاں سے بھی پڑھ کر سمجھ لے، نہ سمجھ آئے تو بار بار سن کر سمجھ لے، ورنہ کمنٹ میں ہمیں اطلاع دے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی مزید بات کر لیں گے۔ مسئلہ لغت میں حیض کے معنی ہے جاری ہونا، بہنا، اور اصطلاحی شریعت میں اس لفظ سے وہ خون مراد ہوتا ہے جو جوان عورت کے رحم سے معمول کے موافق اور حالت صحت مزاج میں نکلتا ہے، نہ کہ کسی مرض کے سبب یا زچگی کی وجہ سے، یعنی ولادت کے بعد والا خون مراد نہیں ہے۔ جو خون عورت کے رحم سے معمول کے خلاف یعنی مرض کے سبب سے نکلتا ہے اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اور جو خون عورت کے رحم سے زچگی یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے اور ٹپکتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اب ہم استحاضہ اور نفاس کے مسائل بعد میں ذکر کریں گے، سب سے پہلے اس عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں حیض کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، ہر مہینے میں عورت کے آگے کی راہ سے معمولی خون آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ مسئلہ کم سے کم حیض کی مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے۔ کسی کو 3 دن 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے کہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، اور اگر 10 دن رات سے زیادہ خون آیا ہے تو جتنے دن 10 سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے، 11 12 جتنے بھی دن۔ مسئلہ اگر 3 دن تو گئے لیکن 3 راتیں نہیں ہوئی، جیسے جمعے کی صبح سے خون آیا اور اتوار کو شام کے وقت مغرب کے بعد بند ہو گیا، تب بھی یہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اگر 3 دن رات سے ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں ہے، جیسے جمعے کو سورج نکلتے وقت خون آیا اور دوشنبہ کو سورج نکلنے سے ذرا پہلے بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ حیض کی مدت کے اندر سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیالہ، سیاہ جو رنگ آئے سب حیض ہے، جب تک وہ کپڑا رکھا جاتا ہے بالکل سفید نہ دکھلائے، اور جب بالکل سفید رہے جیسے کہ رکھی گئی تھی تو اب حیض سے پاک ہے۔ مسئلہ 9 سال سے پہلے اور 55 سال کے بعد کسی کو حیض نہیں آتا، اس لیے 9 سال سے چھوٹی لڑکی کو خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اگر 55 سال کے بعد کچھ خون نکلے تو اگر خون خوب سرخ یا سیاہ ہو تو وہ حیض ہے، اگر زرد یا سبز خاکی رنگ ہو تو حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ 9 سال سے پہلے بالکل حیض نہیں آتا، جو خون بھی 9 سال سے کم عمر میں آگے کی راہ سے آئے گا وہ حیض نہیں ہو سکتا، اور 55 سال کے بعد عام طور پر عورتوں کی عادت حیض نہ آنے کی ہے، لیکن آنا ممکن ہے۔ اگر آئے تو ان خاص صورتوں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس کو حیض کہا جائے گا۔ البتہ اگر اس عورت کو اس عمر سے پہلے یعنی 55 سال سے پہلے زرد یا سبز یا خاکی رنگ آتا ہو تو 55 برس کے بعد بھی یہ رنگ حیض سمجھے جائیں گے۔ اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا تو حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ کسی عورت کو ہمیشہ 3 دن یا 4 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے میں زیادہ آ گیا لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آیا تو وہ سب حیض ہے۔ اگر 10 دن سے بھی بڑھ گیا ہے تو جتنے دن پہلے سے عادت کی ہے اتنا حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو ہمیشہ 3 دن حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں 9 دن یا 10 دن اور رات خون آیا تو یہ سب حیض ہے۔ اگر 10 دن رات سے ایک لحظہ بھی زیادہ خون آیا
تو وہی 3 دن حیض کے ہیں اور باقی دنوں کا سب استحاضہ ہیں، ان دنوں کی نماز قضا پڑھنا واجب ہے استحاضے والی صورت میں۔ مسئلہ، ایک عورت جس کی کوئی عادت مقرر نہیں، کبھی 4 دن خون آتا ہے اور کبھی 7 دن، اس طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی 10 دن بھی آتا ہے، تو یہ سب حیض ہے۔ ایسی عورت کو اگر کبھی 10 دن اور رات سے زیادہ خون آئے تو دیکھو کہ اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے ہی دن حیض کے اور باقی سب استحاضہ ہے۔ مسئلہ، کسی کو ہمیشہ 4 دن حیض آتا تھا، پھر ایک مہینے میں 5 دن خون آیا، اس کے بعد دوسرے مہینے میں 15 دن خون آیا، تو اس 15 دن میں 5 دن حیض کے اور 10 دن استحاضہ ہے، اور پہلی عادت کا اعتبار نہ کرے گی، اور یہ سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی ہے اور 5 دن کی عادت ہو گئی۔ اس صورت میں 10 دن تک انتظار کرے خون بند ہونے کا۔ جب 10 دن کے بعد خون بند نہیں ہوا تو 5 دن کے نماز قضا پڑھے اور ان 10 دنوں کے بعد نہائے اور نماز ادا کریں۔ یہ کچھ مسائل ذکر کر دے، دوسرے کلپ میں باقی مسائل ذکر کر دیتا ہوں تاکہ سننے میں آسانی ہو۔